اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر دوبارہ حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہو چکے ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ امریکہ کو یہ سجھائی دیا کہ شاید ایرانی بہت مصروف ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ایرانی جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ عمانی کوسٹل سائٹ سے کچھ تیل کے کنٹینر جو ہیں وہ نکلوا دیے جائیں فوراً تاکہ مارکیٹ تھوڑی سی سٹیبل رہے۔ اور ایران جو ہے اس نے غم اور غصے میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ چوکنا تو بہرحال تھا، تو وہ نظر سے بچ نہیں سکے۔ کوئی ایک کنٹینر جو ہے وہ سعودی عربیہ سے ہے، فلیگز کی میں بات کر رہی ہوں، قطری ہے، کویت کا کہہ رہے ہیں، بحرین کا کہہ رہے ہیں، تو گلف کے کنٹینرز ہیں، وہ بیسیکلی گلف فلیگ ہولڈرز ہیں اور آئل ہی لے کر جا رہے ہیں۔ اور ایران نے جب وہ عمان کی طرف سے سنیک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایران جو ہے ان پہ جناب اٹیک کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امریکہ اس کے بعد 80 سے زیادہ کوسٹل مقامات پہ ایران پہ اٹیک کرتا ہے، جو کہ زیادہ تر اسٹیٹ آف ہرمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر کے اندر جو ہے ریڈار سسٹم ہیں اور میزائل لانچر ہونے کی جو ہے وہ امکانات ہیں۔ تو 80 اگر نہیں ہیں تو ابھی فی الحال جو میں نے اس پورے کوسٹل ایریا پہ دیکھا ہے، کاؤنٹ کیا ہے، تو 25 سے 30 مقامات ایسے بنتے ہیں جن کے اوپر جو ہے حملہ جو ہے وہ امریکہ نے کیا ہے۔ اور اس کے جوابی حملے کے طور پہ ایران نے پھر سنا ہے کہ جو ایسے میزائل جو ہیں وہ داغے ہیں جو کہ امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں، جو کہ ان کے وار جن کو وہ بیٹل کیریئرز کہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک آدھ کو نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے اس کے حملے میں شدت بھی آئی ہے، اور اس شدت کے ساتھ ان کے نیریٹو میں، ان کے ریٹورک میں بھی بہت شدت آ گئی ہے، اور ان کا ٹرمپ کے بیانات بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایم او یو جو ہے، جو نیٹو کے کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں کسی ایم او یو کو، ہمیں نہیں پتہ، اس کو چھوڑ دیں، یہ بہت فضول قوم ہے، یہ بہت ایسے ویسے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، ہم ان کو سبق سکھا دیں گے، ہم ان کے پینے کے پانی کے پلانٹ سے لے کر الیکٹریسٹی اور بریجز جو ہیں وہ سب اڑا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں یہ ہمیشہ سے میرا یہی بیان رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان ایک براڈر سیکیورٹی فریم ورک پہ کام کر رہا ہے، وہ براڈر سیکیورٹی فریم ورک جو ہے وہ اس گلوبل ساؤتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ چائنا کی ویژن 2030 پہ اور رشیا کے ملٹی نوڈل ڈپلومیسی کے اوپر بیس کرتا ہے، سب درست ہے، مگر وہ سیکیورٹی فریم ورک یا وہ سیکیورٹی آرکیٹیکٹ تب تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ایران کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہ ہو، اور ایران کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو جس طرح سے اس ریجن کے اندر ایک سٹرکچرل پرابلم بنا کر پیش کیا گیا ہے، وہ سٹرکچرل پرابلم جو ہے وہ اس کا ٹوٹنا، اس خیال کا ٹوٹنا، ابہام کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے کہ ایران ایک سٹرکچرل پرابلم ہے گلف کے کنٹریز کے لیے اور ان کے لیے تھریٹ ہے، تو گلف کے کنٹریز کو بہت زیادہ وہ خائف رہتے ہیں، خائف رہے ہیں ایران کے ساتھ۔ آذربائیجان جو ہے نیبرنگ کنٹری ہے، نہیں بنتی دونوں کی آپس میں، ترکی کا ذکر نہ میڈیا پہ آپ کو ایرانی میڈیا پہ ملے گا صحیح طریقے سے، نہ ہی ان کی رائیولری جو ہے وہ امپیریل جو ہے، جب یہ بادشاہتیں اور سلطنتیں ہوا کرتی تھیں تب سے چلتی آ رہی ہے، فارس کی اور آٹمن سے، اور اس سے بھی پہلے رشیا کے ساتھ بھی امپیریل رائیولری ایران کی رہی ہے، فنکشنل ریلیشن بننے میں بہت ٹائم لگا ہے، اور چائنا کے ساتھ بھی۔ تو پوائنٹ میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایران کی ڈپلومیٹک آئسولیشن جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ بہرحال موجود ہے، اور اس ڈپلومیٹک آئسولیشن میں پاکستان اگر اس بات کا جو ہے فور رنر بن جاتا ہے کہ ہمیں اس ریجن کے اندر سیکیورٹی سٹرکچر ایک ایسا بنانا ہے جس میں ریجنل پرابلمز کا سلوشن جو ہے وہ ریجنل طریقوں سے ڈھونڈا جائے گا، اور ہماری سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ دن رات ایک کر دیتی ہے اس کے حصول کے لیے، لیکن اس میں سے ہمیں نہ تو ٹرمپ کی طرف سے کوئی میچورٹی کی امید ہے،
اور ایران کی طرف سے میچورٹی کی امید ہوتے ہوئے ہمیں وہاں سے کوئی میچور ایٹیٹیوڈ ملتا نہیں ہے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پاکستان کو آکورڈ پوزیشن میں اس لیے ڈال دیتی ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دینا چاہوں گی کہ پاکستان نے بہت سے ممالک کو اس بات پہ آمادہ بھی کیا کہ آپ فیونرل پہ جائیے اور تعزیت جو ہے آپ کو کرنی چاہیے اور موو آن کرنا چاہیے، رشتے بنانے چاہیے، رشتے نبھانے چاہیے۔ ملکوں کے نام میں نہیں لوں گی، میری بہت ہمدردی ہے، میری بہت محبت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی، ایران کے اوپر پچھلے 40 سال سے بون کرشنگ سینکشنز ہیں، ایران کے اندر جو ہے لوگوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہوا ہے، ان کے پاس بقول ان کے پیناڈول جو ہے وہ باہر سے نہیں منگوا سکتے تھے، وہاں سے لے کر سوئی سے لے کر آج ایک ڈرون اور میزائل تک انہوں نے خود اپنی ہمت اور زور بازو سے بنایا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ بھلے آپ کتنے ہی دکھ میں ہوں، آپ کو ایک تہذیب اور ایک پرانی جو ہے ایک ایسی قوم ہونے کے ناطے آپ کو میچورٹی کا اور بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ یہ خطہ اس جنگ کی عذاب سے نہیں نکل پائے گا اگر ایران نے میچورٹی کا ثبوت نہیں دیا، کیونکہ ایڈورسریز تو آلریڈی موجود ہیں۔ آلریڈی سینٹ کام کا ایک کانفرنس ہو چکی ہے بحرین کے اندر، جس میں 16 سے زیادہ ممالک گلف کے اور ایون لیبنان اور ایجپٹ کو بلا کر بھی کہا گیا ہے کہ آپ آئیے، مل بیٹھیے اور زور سے اور اپنی طاقت سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوا لیتے ہیں۔ تو ایران جو ہے اس کو، اور ایک اور بات میں جاتے جاتے آپ کو ضرور بتاتی چلوں، بہت سے لوگوں کو اس بارے میں بہت غلط فہمی ہے، جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس پر اتنا ہی ٹیریٹوریل حق جو ہے وہ عمان کا ہے جتنا ایران کا ہے، کیونکہ اوپن سیز کے رول کے حساب سے 20 کلومیٹر یا 20 ناٹیکل مائل کہتے ہیں تک کا جو ساحلی پٹی ہوتی ہے وہ اس ملک کی سوورن ٹیریٹری ہوتی ہے، اور اگلے 20 جو ہیں وہ اس کا بفر زون ہوتے ہیں، تو ٹوٹل کر کے سب ٹوٹل میں 40 کے قریب جو ہے آپ کی ساحلی پٹی آپ کی ہے، جس میں سے 20 آپ کی پراپرٹی ہے اور 20 آپ کا بفر زون ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے، اور یہ جغرافیائی اتفاق ہے، قدرت کا اتفاق ہے، کہ ٹوٹل اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ 40-41 سے زیادہ کی چوڑائی پہ ہے ہی نہیں۔ تو اگر ایک طرف سے 20 کلومیٹر ایران کا ہے اور آگے 20 بفر جو ہے وہ بالکل ایران کے عمان کے ساحل سے لگنے والا وہ بھی ایران کا ہے، تو یہی دعویٰ عمان بھی کر سکتا ہے، اور عمان کے اوپر بہت پریشر ہے امریکہ کی طرف سے، اس کے باوجود عمان جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور اس ریجن کے کسی ملک کو اس پہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، مگر ایران کو تھوڑا سا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور ایسکیلیشن کے لیڈر پہ پیر رکھتے ہوئے یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگلا پیر جو ہے وہ ایسکیلیشن کی لیڈر پہ ایسکلیٹ ہی چیزوں کو کرے گا، ڈی ایسکلیٹ نہیں کر رہا ہے۔